600-700 سال پہلے یہاں پہ جامع مسجد کا قیام ہوا جی جامع مسجد سنبھل کتنی پرانی تاریخ ہے 600-700 سال پہلے وہ تاریخ آ گئی اور اس کے پہلے متولی پہلے امام پہلے مفتی اس شہر کے جو بادشاہ کی طرف سے بنائے گئے دور اکبری میں وہ کون ہیں وہ ہیں شاہ حاتم سنبھلی علیہ رحمۃ حاتم سرائے سنبھل سبحان اللہ سبحان اللہ جو بہن بھی تالا میرے جد امجد واہ واہ سبحان اللہ جن کا مزار وہاں ہے ان کی اولاد سب جامع مسجد میں یہ واقعہ صرف تاریخی حیثیت سے آپ کو نہیں سنا رہا اس سے ایک مقصد دینا چاہتا ہوں یہاں تقریباً تعزیہ داری 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہوتے بڑے غور سے سمجھ لیجئے گا اور ایسے عالموں نے تعزیہ داری قائم کی ہے یہاں پر کہ انشاءاللہ قیامت کے بعد بھی اس تعزیہ داری سے نجات ہے بڑے غور سے آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں یہاں اس وقت کیسے کیسے علماء تھے سب سے بڑی اسلام کی یونیورسٹی یہاں سنبھل میں تھی شاہ حاتم صاحب جسے انودان آتا تھا جسے وہ آتا تھا آج 150 سال سے اس تعزیہ داری پہ فتوے دے رہے ہیں لوگ ہم سنبھل والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بڑے بڑے علماء اور آپ کو ایک بات بتا دوں آج تک اس ہندوستان کے اندر ہم جس مسلک کے ہیں جو ہمارا مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے ان کی پیروی کرنے والے ہم حنفی مسلمان ہیں بڑے غور سے سمجھ لیجئے کون ہے حنفی مسلمان ہیں اس ہندوستان میں تب سے لے کر آج تک یعنی امام ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے آج تک یہ خطاب اس ہندوستان میں کسی کو نہیں ملا ہے جو شاہ حاتم سنبھلی علیہ رحمہ کو ملا ہے انہیں کہا جاتا ہے ابو حنیفہ ہند یا ابو حنیفہ سن کیا خطاب ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیے ابو وہ موجود ہیں تعزیہ داری یہاں برابر ہو رہی ہے آج 4 دن سے لوگ یہ کہنے لگے اسے قرآن حدیث سے ثابت کیجئے بتائیے خواجہ غریب نواز کے ہاں تعزیہ داری ہو رہی ہے وہاں تعزیہ رکھا ہے بابا فرید کے ہاں لوگ آج بھی سوال کر رہے ہیں تعزیہ داری کی ارے ایک طرف آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ دوست ہیں کہ جو کبھی خلاف سنت اور خلاف حکم الہی کوئی کام ہی نہیں کر سکتے اور جب وہ تعزیہ داری کر رہے ہیں تو آپ کو شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو شبہ بھی نہیں آنا چاہیے آپ صرف اولیاء اللہ کے دکھاوے کے چاہنے والے ہیں حقیقت میں ان سے محبت کرنے والے آپ نہیں ہیں اگر ان سے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ بتائیے خواجہ غریب نواز تعزیہ داری کر رہے ہیں آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ تیمور لنگ کا کام ہے آپ کو خواجہ صاحب کی شان نہیں دکھی خواجہ غریب نواز کی آپ کو شان نہیں دیکھی کتنے سال پہلے آج خواجہ صاحب کو بھی تقریباً 800 سال ہو گئے ہیں کتنے 800 سال اور پھر ان کی کچھ زندگی آپس میں جوڑ لیجئے تو تقریباً 850 سال بیٹھے گی 850 سال پہلے تعزیہ داری کر رہے ہیں میں زیادہ دور نہیں جا رہا دیکھیے اب آپ بس آپ کو بہت قریب ملے آتا ہوں وہاں تعزیہ داری ہو رہی ہے ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں حضرت صابر پاک ہیں حضرت اشرف جاگیر سمنانی اسی سلسلے میں ہیں اسی سلسلے میں وارث پاک ہیں ہر خانقاہ پر تعزیہ داری ہو رہی ہے ہر خانقاہ پہ تعزیہ داری ہو رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خلاف سنت یا خلاف الہی کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارے دلوں میں یہ محبت بھی پیدا کی ہے حسین علیہ السلام کی غم بھی دیا ہے غم حسین میں رونا سنت رسول اللہ ہے غم حسین میں تعزیہ بنانا سنت رسول اللہ یا سنت جبریل علیہ السلام میں اکثر بتا چکا ہوں ایک چیز سے اور ورغلایا جاتا ہے میرے خیال میں آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نے خطاب کیا تھا برادران اسلام و طریقت اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ خواجہ کے چاہنے والے ہیں جی 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 کیا بات ہے یا تو آپ صابر پاک کے چاہنے والے ہیں بڑے چھوٹے کے چکر میں مت پڑیے آپ جن کے چاہنے والے انہیں دیکھیے یا آپ وارث پاک کے چاہنے والے ہیں
یا آپ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے چاہنے والے ہیں، آپ بتائیے کہ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا ہی میں ذکر کروں تو ان کے ہاں جیسا تعزیہ برآمد ہوتا ہے اور تعزیے کے ساتھ ایک پالکی جسے ڈولی کہتے ہیں وہ بھی نکلتی ہے، یہ رسوم ان اولیاء اللہ نے کیوں قائم کی تھی؟ صرف اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی صورت سے ذکر حسین کو سیکھ جائیں، نام حسین کو سیکھ جائیں، عظمت حسین تک۔ اور جو اللہ نے کہا تھا بس دونوں چیزوں کو پکڑے رہو، قرآن کو پکڑے رہو، دامن آل اطہار کو پکڑے رہو۔ ایک وقت کو اگر دامن آل اطہار پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ان کے دامن میں قرآن بھی ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب سے پڑھ کر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو کتاب سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ اہل بیت کو نہ پکڑو۔ حق ہے، حق ہے۔ اہل بیت کو پکڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اب 1000 سال پہلے کا تہوار نیزہ ہم مناتے ہیں کس لیے مناتے ہیں؟ کہ اسلام کی فتح ہوئی تھی، سید سرار مسعود غازی جو شہید ہوئے بہرائچ میں جا کے، جن کا آستانہ ہے، اور جو قاری صاحب نے بتایا تھا حسن مصنع کی آل میں حسنی سید ہیں، ٹھیک ہے، حضرت سید سرار مسعود غازی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ غریب نواز بھی اسی آل میں ہیں، بڑے پیر صاحب بھی انہی کی آل میں ہیں۔ ان کی عظمتیں ایسی ہیں، اور حقیقتاً یہ اولیاء اللہ ہی تو سب سے بڑے عالم ہیں، علم ظاہری دونوں حاصل ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میں ذرا سا ایک اشارہ کر دوں کہ جب آپ سب ان کے چاہنے والے ہو، تمہاں جب ڈھولک بجتی ہے، ہم قوالی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو اے مولانا ہمیں معاف کر دو، جب ہم اپنے ان بزرگوں کے لیے ان کی وفات پر، ان کے عرس پر ڈھولکے بجا کے سننے میں بیٹھ سکتے ہیں قوالی، تو یہ تو حسین سب کے ابا ہیں، ان کے لیے اگر ہم بڑا ڈھول بجا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ان اولیاء اللہ کے ابا ہیں۔ اب کوئی آدمی آپ سے کہے کہ یہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کیا نیزہ؟ اب تمہیں نیزے کے معلوم ہے، نیزہ کرتے ہو لیکن نام معنی معلوم ہے نیزے کے؟ نہیں معلوم ہے نا، وہ مجھے بتانا ہے۔ میرا وطن ہے، میرے بھائی ہیں، سب کو وہی فخر و فخر حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ نیزہ دیکھیے، اسے ہی تو فریرہ کہتے ہیں، اسے ہی جھنڈا کہتے ہیں، اسے ہی فلیگ کہتے ہیں، اسے ہی علم کہتے ہیں، اور اسے ہی نیزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آپ نے دیکھا ہوا نیزے کی ڈھال کیا ہوتا ہے؟ علم، نشانی، فریرہ۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ کہیں نہیں ہوتا، سنبھل والو یہ کیا کر رہے ہو، تو کیا آپ مان لو گے؟ نہیں مانو گے۔ اچھا، اتوار کے دن کیا کرتے ہو؟ نہیں، پیر کے دن کرتے ہو بھائی، کیوں بھول رہے ہو؟ اتوار کے دن کیا؟ سین کے، کسے کہتے ہیں؟ سینک۔ سینک کے معنی جانتے ہو؟ اس وقت جو رکابی ہے اسے سینک کہا جاتا تھا۔ تازی مٹی، صاف مٹی کی رکابی میں دھو کے اس میں نظر پیش ہو، کڑھائی وہی پوری بنتی ہیں۔ منگل کو شہر وہ دیہات کا نیزہ، بدھ کو شہر کا نیزہ، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ ہم اس فتح کو بھی یاد رکھتے ہیں، اس فتح کو بھی ہم اپنے انداز سے مناتے ہیں، اور اسی انداز سے مناتے ہیں جو اللہ نے فتح منانے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اپنے رسول کے ذریعے، آل رسول کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے ہم اس کی یادیں مناتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی کہے نیزہ کیوں مناتے ہو؟ ارے بھائی تو نہیں جانتا اس لیے تو نہیں مناتا، تیرے ہاں یہ ہے ہی نہیں بھائی، تیرے ہاں یہ ہے ہی نہیں۔ اب تو ہم سے کہے ہم جانتے ہیں ہمارے ہاں سید سرار مسعود غازی آئے تو اسلام کا ولولہ پیدا ہوا، اسلام کا ڈنکا بجا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، یہاں سے نہ بڑے عالم نہ بڑے بزرگ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شہداء کی بستی ہے، یہ اولیاء اللہ کی بستی ہے، یہاں ہمیشہ ذکر پنج تن ہوتا رہا ہے۔ ذکر پنج تن کرنا سنت صحابہ ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا۔ صحابہ کی عظمتیں یہ ہیں کہ ہم
اہل بیت کی سنت ادا نہیں کر سکتے، مالک کی کوئی سنت ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں جو ان مالکوں کے غلام ہیں، ہم ان غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم صحابہ کی عظمت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم صحابہ کے پیروی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے بغیر۔ اور صحابہ اکرام تو اتنی بڑی چیز ہیں، اتنی بڑی چیز ہیں کہ ان کے مقام کو بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، چونکہ وہ صحبت رسول اللہ اٹھائے اور وہ ہمیشہ عدل پر رہے ہوئے ہیں۔ میں اب زیادہ وقت نہیں لے رہا، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آپ کی سمجھ میں میری بات تھوڑی بہت آ گئی ہوگی۔ بہرحال تعزیہ اسی صورت کی عظمت رکھتا ہے۔ آقا دو جہاں نے بتایا، بس 2 جملوں میں بات بتا دوں جو اور ہمیشہ کے لیے یاد رہے، کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک ہے بالفاظ دیگر، اس وقت میں اس کو اور اختصار سے کہہ دوں، ایک قرآن اور ایک حسین، مطلب میں اور جو سمجھ میں آ جائے۔ اب ظاہر ہے یہ کاغذ ہے میرے ہاتھ میں، کسی بھی مل سے بنتا ہے، کسی بھی فیکٹری سے بنا ہوا، لیکن اس کاغذ پر اگر قرآن چھپ جائے گا تو پھر وہ کاغذ رہے گا؟ یعنی قرآن جب اس کاغذ پر چھپ گیا تو اب وہ کاغذ نہیں رہا، نسبت قرآن سے اس کو چوننا، اس کا ادب کرنا ضروری ہو گیا، چونکہ اس پر قرآن چھپ گیا۔ جس سیاہی سے چھپ گیا وہ سیاہی تعظیم کے قابل ہو گئی، جس کپڑے میں ہم اس قرآن کو رکھیں وہ بھی تعظیم کے قابل ہو گیا، چونکہ اسے نسبت حاصل ہو گئی۔ اس لیے یہ تعزیے میں جو پنی اور کاغذ لگتا ہے یہ محض کاغذ اور پنی نہیں ہے۔ جب یہ نسبت حسین پا گئی تو اب یہ پنی بھی وہ ہو گئی کہ اس کی بھی تعظیم کی جائے گی، یہ بھی یادگار۔ اسی لیے سرکار عالم پناہ وارث پاک عظم اللہ ذکرہ نے کہا کہ اگر کہیں تعزیے کی پنی بھی پڑی ہوئی دیکھ لو تو مثل قرآن کے اٹھا کر رکھ دو، اور دفن کرنا ہو تو ایسے ہی دفن کرو جیسے مثل قرآن کے۔ جب قرآن ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ٹھنڈا کرتے ہیں پانی میں یا دفن کرتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے ہمیں اولیاء اللہ سے ملے ہیں۔ اولیاء اللہ نے یہ طریقے کتاب و سنت سے، کتاب الہی سے لیے ہیں، ان سے اچھا ان کو لینے والا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور جب تک کتنے ہی مدرسوں کی ڈگریاں لے لے کوئی شخص، کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، کتنا ہی اعلیٰ ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں مولانا روم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مولانا روم سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ وہ مولوی وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کر حق ہے اپنا پیشانی کو نہ جھکا، قدم بوس نہ ہو جائے، جب تک وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو وہاں سے درس ملے اسے نہ بھولے، اسے زندگی بھر یاد رکھے۔ جب کامیاب ہوگا، خواجہ صاحب نے ہمیں تعزیہ داری دی ہے تو یہ مانو کہ خواجہ صاحب کی تعزیہ داری دی ہوئی ہے۔ خواجہ صاحب کو مانتے ہو اور خواجہ صاحب کی تعزیہ داری کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو مانتے ہو، ان کے ہاں جو تعزیہ داری ہو رہی ہے اسے نہیں مانتے، اس کے لیے نئے فتوے لاتے ہو۔ ایک چیز اور شبہ آپ لوگوں کا دور کر دوں، وہ میرے اوپر اور ڈیوٹی ہے اور فرض ہے، کہیں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، اعلیٰ حضرت فاضل، آپ کی سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ دیر بتا دوں، 2-4 منٹ اور۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بدنام کرتے ہیں کچھ لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے تعزیہ داری کو حرام لکھا۔ میرا چیلنج ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے کسی فتوے میں تعزیہ داری کو حرام نہیں لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے مروجہ تعزیہ داری، جس میں پرندے بنتے ہیں، بھورے بنتی ہیں، جانوروں کی تصویر بنا دیتے ہیں، ان کے لیے منع کیا ہے۔ مروجہ تعزیہ داری کے لیے منع کیا ہے، نہ کہ تعزیہ داری کے لیے۔ تعزیہ داری کے تو وہ اتنے قائل تھے کہ ان کے خود کے پھاٹک پر وہاں محلہ سوداگران میں خود میرے بزرگوں نے وہاں پہ جا کے زیارت کی ہے۔ میرے بزرگوں کا جو تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے وہ اس شہر میں کسی دوسرے کا نہیں، وہ بھی تعلق میرا ایسا ہے کہ کسی دوسرے کا تعلق نہیں ہے۔
ہمارا وہاں سے تعلق ہے، وہاں باقاعدہ ان کے پھاٹک میں تعزیہ رکھا جاتا تھا، مفتی اعظم کے دور تک رہا، اس کی تعزیہ زیارت کرتے تھے سارے۔ اب انہوں نے ہٹا دیا، آج کے لوگوں نے، یہ ایک سازش کے تحت ہٹا دیا گیا۔ خود بمبئی میں ایک تعزیہ رکھا ہوا ہے جسے مفتی اعظم دیکھنے جایا کرتے، یہ وہ بات ہے۔ پھر میں نے ہمارے سرکار میں تعزیہ داری ہوتی، تو یہ ایک مشن کے تحت آپ لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، تعزیہ داری میں جو غیر شرعی کام ہیں انہیں روکیے، انہیں نہ کیجیے، شرعی طریقے سے، غم کے ساتھ، اور غم کے ساتھ ایک خوشی بھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ ہاں خوشی یہ ہے، غم تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اہل بیت کے ساتھ، اور خوشی یہ ہے کہ وہ اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے ہمیشہ کے لیے اور ہماری نجات کا سبب بنے، یہ ہمیں خوشی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ خوشی اور غم کا ملا ہوا مرکز ہے، اور اس کو بالکل ایسے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز اور سمجھا دوں، جس طرح سے اب بہت جلدی جشن عید میلاد النبی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ چند دن بعد کیا آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، اب تیاری کریں گے آپ اس کی، اور اس میں بھی ہم خوب جلد سے جلوس نکالتے ہیں۔ ارے یہ ہماری دین ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کے وہی تعزیہ دار جو 1400 سال سے جشن کرتے چلے آئے ہیں، یہ تعزیہ داری کرتے چلے آئے ہیں، وہی تو یہ جشن کرتے ہیں۔ اس کو آج آپ نے جشن کا نام دے دیا، کل اسے بارافات کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جلوس نکالنا کیسے جائے؟ اس کے اندر وہ ماڈل بنا کے، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، بتائیے اس جلوس میں جاتے ہیں، اونٹوں پہ وہ ڈھب ڈھب بھی ہوتی ہے، تو بھائی نانا سے اتنا پیار اور نواسے سے اتنا بغض، نانا قبول کر لیں گے؟ ان کے لیے جلوس جائز؟ آپ دیکھیے اس میں ماڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا بھی ہے، مدینہ منورہ کا بھی ہے، مساجد کے بھی ہیں، اور اولیاء اللہ کے مزاروں کے بھی ہیں۔ ایک اور میں سوال کرنا، ایک استغاثہ پیش کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ایک التماس کر رہا ہوں، ایک اپیل دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کچھ باتیں آپ کو اگر پسند نہیں ہیں، اور واقعی آپ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور یہ متقی پرہیزگار ہونا آپ کا اپنی جگہ ہے کہ شریعت میں کوئی چیز ایسی نہ ہو، تو مجھے یہ بتا دیجئے، آپ بڑے بڑے عالم جو اتنے فتوے دے رہے ہیں، کبھی اپنے طلباء کو لے کر جیسے وہ جلوس نکالتے ہیں نانا کا، کبھی 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو کبھی ایسا ہی جلوس نکال کے دکھا دیتے قوم کو کہ اس طرح سے جلوس نکالو، اس طرح سے نعرے لگاؤ؟ کیا وجہ ہے تمہیں؟ یہ کائی کی دشمنی ہے؟ اگر تعزیہ نہیں اٹھا سکتے تو علموں کا جلوس تو نکال سکتے ہو، تم تو اس میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ تو ادھر تعزیہ اور ادھر ہے علم، کچھ منافق ہیں جن کا نکلتا ہے دم، کچھ منافق ہیں جن کا نکلتا ہے دم۔ ارے مجھ کو یوں ہی بنائے رکھنا اپنا تعزیہ دار، آ بھی جا اے میرے چارگر، آ بھی جا اے میرے چارگر۔ ہم قسم سے علی ہے ابو طالبی، اس لیے ہم سے الجھے ہیں کچھ ناسبی۔ ہم قسم سے علی ہے ابو طالبی، اس لیے ہم سے الجھے ہیں کچھ ناسبی۔ آپ کی سنت میں کیا ہم بھی لے کے اٹھیں تلوار، آ بھی جا اے میرے چارگر، تیری مشکل کشائی پہ ہے